دیکھیں جو دعا 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دے دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ملتی، اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ 3 صورتیں ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں جس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی مصیبت جو آپ کی طرف آنے والی ہوتی ہے، جو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک مصیبت آنے والی ہے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ آپ کی سے مصیبت ٹل رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس سے۔ تو ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جب اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ان یردہما خائبین، کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ویسے بھی اصول ہے نا، کسی بھی بڑے سیٹ سے جب بھیک مانگی جائے تو کوئی بڑا سخی ہو، سیٹ ہو، تو وہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اگر اس میں غیرت و حیا ہو۔ تو اللہ سے زیادہ تو غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ تو جواد اور کریم کوئی بھی نہیں ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، قرآن میں آتا ہے اللہ نے تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے جائیں اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ لیکن یہ جو 4 صورتیں ہیں نا دعا کی قبولیت کی، تو اس میں ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ چند صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں دعا رد بھی کر دی جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یعنی ہمیشہ قبول ہونے کا مطلب جب ان قوائف کو پورا کیا جائے، تو جو اللہ نے دعا کی قبولیت کے بتائے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ان قوائف کو آپ پورا نہیں کرتے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں ایک کیا ہے؟ حرام کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پراگندہ بال ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اور کپڑوں پہ گرد و غبار، یعنی سفر میں جو انسان کی ایک حالت ہوتی ہے جو قابل ترس ہوتا ہے وہ، تو ایسی کنڈیشن میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن فرمایا اس کے باوجود اس کی دعا کو رد کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا کھانا بھی حرام اور اس کا پہننا بھی حرام، حرام کھا رہا ہے اور حرام پہن رہا ہے، تو حرام کی وجہ سے دعائیں قبولیت کا امکان ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ دعا کی قبول نہ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ظاہر قلب سے دعا مانگتے ہو، یہ بھی حدیث میں تذکرہ ہے اس کا۔ ظاہر قلب کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے آپ کا اپنا ہی دل ہی نہیں ہے، بس اوپر سے دعائیں مانگ رہے ہو، جیسے آج کل دعا بطور وظیفوں کے پڑھی جاتی ہے بس، یعنی وہ دعا مانگی نہیں جا رہی ہوتی بلکہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ بس آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور توجہ آپ کی کہیں اور ہے، اور میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کے دوران ناک میں انگلیاں بھی گھما رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر کھجا بھی رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایسے یوں بس ہاتھ فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو اس سے بھی جو ہے ایسے بندوں کی دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے کہ اس کو مانگنے میں تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے، مانگتے ہوئے یہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا، اتنا تکبر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شیخ صاحب کے پاس آپ جائیں بھیک مانگنے کے لیے، تو دیکھیں بھیکاری کیسے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور کیسے کہتا ہے، پوری توجہ اس کی اس طرف ہوتی ہے کہ اس کی جیب سے چندہ نکل جائے، یہ چندہ نکل جائے، یا اگر کوئی چندہ مانگنے والا گیا ہے، یا اس کی جیب سے میرے لیے کچھ پیسے نکل جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر توجہ اور یوں کر کے سیٹ صاحب سے کہہ رہا ہو کہ یار کچھ 50 روپے مل جائیں گے تو اچھا ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دنیا میں جیسے جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو اس وقت پورا فوکس کیا جاتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ مانگا جاتا ہے، تو اللہ سے جب مانگا جائے تو اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ مانگا جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ظاہر قلب سے یعنی اوپر سے دعا مانگی جائے تو اللہ نہیں اس پکار پہ اللہ جواب نہیں دیتے، اس کو رد کر دیتے ہیں کہ تجھے مانگتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم تیری دعا کو ہم کیوں دعا سمجھے۔ اور دوسری بات، ایک تو یہ ہو گیا حرام سے بچنا ہے، دوسرا یہ کہ ظاہر قلب سے دعا مانگنی ہے، دعا نہیں مانگنی بلکہ توجہ لگانی ہے۔ یہ تو ہے کہ یہ 2 چیزیں تو وہ ہیں جن کی وجہ سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعا کی قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن اس میں اور زیادہ جان پیدا ہو جاتی ہے اور قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ بڑھنے کا مطلب یہ کہ جو مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہی ملتا ہے پھر آپ کو۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی نیکی کے بعد کوئی دعا کی جائے، جیسے آپ نے صدقات و خیرات کیے یا نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگیں گے تو قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔
کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسے رات کا آخری حصہ جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر آ کر ندائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، مسترزق ارزق له، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو روزی عطا کروں۔ تو یہ جو رات کا آخری حصہ ہے نا تہجد کا وقت، اس میں اٹھ کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی چاہیے، اس میں قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بیٹوں نے توبہ کی اور اپنے والد سے کہا کہ ہم نے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ تو عن قریب کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ ان کا ارادہ تھا میں تہجد میں اٹھ کے توبہ کروں گا تمہارے لیے۔ تو رات کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کی دعاؤں میں بھی اللہ بہت زیادہ جان اور طاقت ڈال دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو مصیبت میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مشکلات میں اللہ کو یاد کریں، یعنی مشکل وقت میں اللہ کے دین کو یاد رکھیں۔ جب گناہوں کا غلبہ ہو آپ کے اوپر، شہوت کا غلبہ ہو، اس موقع پر آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، یعنی جو قربانی دیں، تو قربانی دیں گے، تقوی اختیار کریں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے افطار میں دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے قربانی دی ہے، روزہ رکھا ہے آپ نے۔ تو یہ ہے، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے، جیسے مسجدیں ہیں یا مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ پھر بیت اللہ میں قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی حرم میں، اور پھر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جو ملتزم ہے وہاں ملتزم پہ اپنے رخسار کو رکھ کے دعا مانگنے کی قبولیت کے امکان بے پناہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کچھ وقت ایسے ہیں، رمضان میں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، دعا مانگنے والے کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، شیطان ایک دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی چونکہ رمضان نہیں ہے تو دعا کی قبولیت کا امکان تو چونکہ رمضان میں بڑھتا ہے تو رمضان میں دعا مانگیں گے، یا تہجد میں امکان زیادہ ہوتا ہے تو ابھی نہیں مانگو۔ تو بھائی جب موقع مل رہا ہے مانگ لیں، تہجد میں بھی مانگ لیں پھر۔ تو ایسا نہ ہو عبادت کو یعنی نیکی کو ڈیلے نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت ٹائم نہ ملے تو ابھی بھی مانگ لیں، بعد میں جب موقع ملے گا تو اور زیادہ مانگ لیں۔ تو اس لیے دعا سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، ایک چیز رہ گئی تھی کہ ایک اور عمل ایسا ہے جس سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ میں مانگ رہا ہوں مسلسل مگر اللہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ تو جب یہ لفظ کہتا ہے تو اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ دنیا جو ہے نا اللہ نے معاملہ غیب پر رکھا ہے نا، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہو رہی، میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو جس دن وہ یہ کہتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی تو اللہ اس وقت سے قبول کرنا ختم کر دیتے ہیں کہ بھئی تیرا جب میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو پھر میں نہیں کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا اللہ کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے نا کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کا اللہ کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ قبول نہیں کرتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کی کوشش میں لگے رہنے چاہیے کہ دعا کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ کہ چلو ہے اللہ تو کیا کریں بھائی اللہ ہے نا تو ٹھیک ہے بھائی، بہت خوشی ہوئی ہمیں یہ سن کے کہ ہم کسی کو مانتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ نہیں بھائی یہ مسئلہ بھی حل، یہ اس کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر سمجھ لیں۔ مثال میں گھریلو مثالیں دوں جو جس میں ہم سب بھگت رہے ہوتے ہیں، وہ والی مثال زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو آپ گیس بجلی کا بل دیتے ہوں گے، جتنے بھی شادی شدہ مظلوم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، گیس بجلی کا بل، بچوں کے اسکول کی فیسیں، سارے خرچے آپ اٹھا رہے ہیں۔ بیگم کی طرف سے آپ کو محبت نہیں مل رہی، فرض کرو میں ان بیگموں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیان میں موجود نہیں ہے کہ دھیان سن لی بھی نہیں۔
آپ کہتے ہو بھائی بیگم آج میرا سر بہت درد کر رہا ہے, تھوڑی سی چائے بنا دو. بیگم کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں. آپ کہتے ہو میں تمہارا شوہر نہیں ہوں, آپ میرے شوہر ہیں, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں. بیگم آج تم اپنی ماں کے گھر نہ جاؤ, آج میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں, آج گھر میں ہی رہو. نہیں میں تو آج جاؤں گی اپنی, میں کہ جاؤں گی, آج میرا موڈ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملوں. بیگم میں تمہارا شوہر نہیں. جی آپ میرے شوہر ہیں. آپ جو کام کہہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہے, لیکن کہتی میں آپ کو اپنا شوہر مانتی ہوں. ایک دن آپ غصے میں آ کے بولیں گے مت کہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں, خدا کے لیے یہ جملہ نہیں بولو, اس کے علاوہ کچھ بھی بول دو. آپ بولو گے نا ایک دن غصے میں آ کے یار جب تم میرے کسی کام کی نہیں ہے تو خام میں شو مارنے کے لیے یہ کیوں بولتی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں. ایک دن ہوتی ہے نا لڑائیوں میں, یہی بعض دفعہ الٹا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. جب آپ بیگم کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور آئی لو یو کہتے ہیں, بیگم غصے میں آ کے کہتی ہے کہ یہ ڈائلاگ کہیں اور جا کے بولا کر بھائی, تو بہت الو بنا رہا ہے. ہوتا ہے نا کہ بھائی مت کہو مجھے میں تمہاری بیوی ہوں, گھروں میں چل رہا ہوتا ہے. باپ کہہ رہا ہوتا ہے مت کہہ یار تو میں تیرا باپ ہوں, مانتا تو ایک بھی نہیں ہے. جب سے ہمارا جو سوسائٹی لبرلزم کی طرف جا رہی ہے نا, مذہب ختم ہو رہا ہے, تو مجھے جو گھروں کے واقعات سامنے آتے ہیں نا, بیٹا باپ لگتا ہے اور باپ کیا لگ رہا ہوتا ہے, بیٹا. جو حرکتیں آج کل ہماری ینگ جنریشن کی چل رہی ہیں. تو اب ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کیا ہے, کریٹر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں پھر. تو بھائی بات اب یہاں سے شروع ہوئی ہے, صحیح ہے نا. کسی کو جو آپ کا ریلیشن ہے نا وہ مان لینا آسان کام نہیں ہوتا. جب آپ نے بچے کے سامنے کہہ دیا میں تمہارا باپ ہوں, اس کا مطلب اب اسکول کی فیسیں کون بھرے گا, تمہارا باپ بھرے گا. کہتے ہیں نا تیرا باپ بھرے گا. بیمار ہو جائے گا تو اسپتال میں علاج کون کرائے گا, تیرا باپ کرائے گا. کہتے ہیں نہیں کہتے. تو اب ہر چیز تو جب کہہ دیا لا الہ, جب ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے, تو قرآن خود اس کلمے میں اللہ اعتراف کراتے ہیں لا الہ, پھر اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیا مطلب, وہ معبود ہے. معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. اب کسے کہتے ہیں, یہ والا غلام نہیں جس کو ہم گھر میں سرونٹ کہتے ہیں یا خادم کہتے ہیں. یہ غلام تو سیلری پہ ہوتا ہے, جب جو کام اس کے ذمہ لگایا جائے بس اسی کا پابند ہوتا ہے. سارا دن آپ کے ہر کام کا یہ ذمہ دار نہیں ہوتا, اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن عربی میں جو عبد کا تصور ہے, غلام کا تصور ہے, وہ یہ کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس پر اپنی مرضی نہیں چلے. حتیٰ کہ غلام جو کماتا تھا نا وہ بھی اس کے مالک کا ہوتا تھا, وہ بھی مالک کا ہے, ساری پیسے لا کے مالک کو پکڑائے. تو جب ہم نے کہہ دیا لا الہ, الہ کہتے ہیں معبود, معبود یہ ہے عابد, غلام, اور جو جس کی غلامی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, معبود. تو اگلے جملے میں اس میں آپ نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہم کس کے غلام ہیں, اللہ کے. یعنی ہمیں اب اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب کس کی چلے گی, اللہ کی چلے گی. وہ جو کہے گا وہی ہوگا. اس نے کہہ دیا سود حرام ہے. اچھا یہ اللہ کے کرم ہے کہ اللہ نے اپنا جو انٹروڈکشن کروایا نا, جو اللہ کو سب سے زیادہ نام پسند ہے وہ ہے رحمان. آقا بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں, ظالم بھی ہوتے ہیں, بالکل ہی نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں غلاموں کو. تو اللہ نے کہا کہ تم سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میرے غلام ہو, مگر میں سلوک تمہارے ساتھ غلاموں والا نہیں کروں گا. سلوک ایسا کروں گا جیسے ایک ریاست ہوتی ہے, کچھ مینجمنٹ کے لیے کچھ قوانین وہ دے دیتی ہے, لیکن اس میں تمہارا خیال زیادہ رکھتی ہے. تو میرے حکام ایسے ہوں گے جس میں تمہارا فائدہ ہے. ایسا نہیں کرنا کہ صبح سے لے کے رات تک تمہاری کوئی خواہش پوری نہ ہو. نہ, تم کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, شادی بیاہ بھی کر سکتے ہو, اولاد بھی پیدا کر سکتے ہو, جاب بھی کر سکتے ہو, ٹریولنگ بھی کر سکتے ہو. کلو من الطیبات, کھانے میں ایک شرط ہے, گند نہ کھانا. کیا کھانا, پاکیزہ چیزیں. چائنا والوں کے سامنے کتا آ جائے, بیل دیں گے کتے کو. حقیقت ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں کتا ہے کون. کیا خیال ہے, کتا بھی تھوڑا تہذیب سے کھاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, کتے کو, زندہ کتے کو جلدی بھی کڑھائی میں ڈال کے پکاتے ہیں. تو کتا پن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو ایسے حرکتیں تو کتا بھی نہیں کرتا. انسان کی رحم کرو یار جانور کے اوپر. اب زندہ کتا ڈال رہے ہو یار اس کے اندر پکانے کے لیے. سور کھایا جا رہا ہے اور شرابیں پی جا رہی ہیں. تو اللہ میاں نے کہا میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, یہ میرا غلام ہے, اس کو مجھ سے پوچھ کے کھانا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام. دیکھو غیر مسلم کے ہاں حلال حرام کا کانسیپٹ نہیں ہے, ان کے ہاں لیگل ہے یا انلیگل ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. وہ کہتے ہیں ریاست میں وہ کتا بھی کھا لو تو کوئی کیس تھوڑی بنتا ہے ان کے یہاں, کوئی کیس نہیں ہے. وہ کھاتے نہیں ہے, کلچر کھانے کا نہیں ہے کتے کھانے کا. جہاں کلچر ہے وہاں کھاتے ہیں, جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کھاتے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے بھائی, پہلے پرمیشن کس سے لینی ہے, بولو اللہ سے. 2 طرح کی چیزیں حرام ہے. کچھ چیزیں تو ایسی جو کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتی, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کبھی حلال پیسوں سے بھی خریدو تو حلال
نہیں ہوں. کتا آپ خون پسینے کی کمائی سے بھی خرید کے کھائیں تو حلال نہیں ہوتا. اکثر میں چٹکلا سناتا ہوں, ایک آدمی نے مرغی چوری کی, ادھر سے ذبح کر دی الٹی طرف سے. کسی نے کہا بھائی ادھر سے تو آرام ہو جاتی ہے. اس نے کہا ویسے کون سا حلال تھی بھائی, ہے چوری کی مرغی ہے نا, سمجھے, چوری کی مرغی ہے. تو ایک تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں ہی کیا حرام, کچھ چیزیں اختلافی ہیں, حدیث میں واضح نہیں ہے. ابھی کیکڑا ہے, جھینگا ہے, یا اس طرح کے سمندر کی مخلوق, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں کھاؤ, حلال ناجائز ہے. امام شافعی کہتے ہیں کھا لو. اس میں پھر فقہاء کا اختلاف آ جاتا ہے. اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو, دوسرے پہ طنز نہ کرو, یا احتیاط کے پہلو کو اختیار کر لو. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالاتفاق قرآن نے ان کو واضح کر دیا, حدیث نے بتا دیا کہ یہ حلال نہیں ہے. کتا, بلی, سور اور یہ جو پوٹ پٹانگ چیزیں آج غیر مسلم کھا رہے ہیں, ذبح کیے بغیر کھانا جائز نہیں ہے. یہ پابندیاں جو خدا کو غلام سمجھے گا وہ ان پابندیوں کو مانے گا. آزاد نہیں ہم. انہی حلال میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ چیز حلال ہوتی ہے, جس طریقے سے حاصل کیا ہے وہ طریقہ حلال نہیں ہے, یہ اس میں بھی پابندیاں لگا دی. چوری کا پیسہ آپ نے کمایا, اس سے آپ زمزم خرید کے پی رہے ہیں, مدینہ کی کھجوریں خرید کے کھا رہے ہیں, تو کیا حلال ہو جائیں گی؟ یار بول لو, میں بھی تو بول ہی رہا ہوں, ہو جائیں گی حلال؟ نہیں ہوں گی. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کا پیسہ چوری کرتے ہی عمرے پہ چلے گئے, وہ الحمدللہ عمرہ کیا انہوں نے. لوگ کر رہے ہیں, بہنوں کی وراثت کھا کے حج بھی ہو رہے ہیں, عمرے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ حج بھی مقبول نہیں ہے, عمرے بھی مقبول, اس لیے کہ آپ نے جو سورس آف انکم تھی وہ کیا تھی, وہ غلط تھی. مشرکین مکہ بیت اللہ کی پوری تعمیر اس لیے نہیں کی کہ حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا ان کے پاس, اتنی عقل ان میں بھی تھی. تو اب کیا مسئلہ ہے, یہ کچھ چیزیں حلال ہو ہی نہیں سکتی. کچھ ہیں کہ طریقہ, سود بھی حرام ہے اسلام میں. اللہ میاں نے کہا احل اللہ البیع, بزنس کرو حلال ہے, لیکن بزنس میں سود والا طریقہ اگر ہوگا, غیر مسلم کہتا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. مشرکین مکہ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ بھئی آپ کسی کو 1 کروڑ روپے دے کے 10 لاکھ اس پہ فار ایگزامپل پروفٹ لیتے ہیں, تو ہم جب ادھار پہ چیزوں کو خریدتے بیچتے ہیں تو بھی تو اسی طرح ہی پروفٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ مثال کے طور پر یہ بوتل ذرا دکھائیں. یہ بوتل فار ایگزامپل کتنے کی چل رہی ہے آج کل؟ 50 روپے کی بوتل ہے. اب یہ 50 روپے کی بوتل میں کہتا ہوں کیش پہ 50 کی ہے, ادھار پہ یہ 60 کی ہے. ادھار پہ کتنے کی ہے؟ 60. آپ نے اسی وقت طے کر لیا بھائی میں ادھار والی پیمنٹ پہ لوں گا, پیسے کل دوں گا, 60 روپے دوں گا, اسی وقت طے ہو گیا, کنفیوژن نہیں ہے, طے ہو گیا, یہ جائز ہے بالکل. مشرکین نے کہا یہی 50 روپے پہ ہم 10 روپے جب سود پہ لیتے ہیں تو یہ حرام کر دیا تمہارے خدا نے, اور وہی قسطوں کا جب ہم کرتے ہیں تو وہ کیا ہے, حلال ہے. تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں. تو قرآن نے, یعنی ان میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن نے کوئی لمبی چوڑی حکمتیں نہیں بیان کی. قرآن نے کا فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے اور ایک کو کیا کیا ہے, حرام. یہ فرق ہے, بہت بڑا فرق. جو خدا کو مانے گا وہ اس بحث میں نہیں پڑے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. وہ کہے گا بھائی جس خدا نے قسطوں پہ بزنس کو حلال کر دیا, اس نے سود پہ بزنس کو کیا کر دیا ہے, حرام کر دیا, تو بس ہمارے لیے کافی ہے. جو غلام ہوتا ہے وہ نہیں اس سے آگے پوچھتا. آج ہماری لیبرل خواتین سے جب بات کی جائے پردہ فرض ہے تو کتنی لمبی چوڑی تقریریں, بھائی اصل تو نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے. ارے ہم نے بھی بڑی پردے والیاں دیکھی ہیں, اوپر سے برقعے ہوتے ہیں, اندر سے ان کی حرکتیں ہمیں پتہ ہے. ارے بھائی اصل تو دل ہے. بھائی جو غلام ہوگا نا, جب اللہ نے عورت کو کہہ دیا کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو جسم پہ پردہ ہونا چاہیے, اور نامحرم اور محرم کی اللہ نے قرآن میں فہرست بیان کی ہے. جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے, جس سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے, اس سے پردہ نہیں ہے. جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے. تو غلام کا کام آگے بحث میں پڑھنا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل ایک نیا قانون آیا ہے, اب زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا, وہ جو LGBT ٹائپ کی بیہودہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں لائے جا رہے ہیں. اسلام نے الاؤ کیا, خدا نے اجازت دی. اس بھائی فیلنگ, مجھے یہ والی فیلنگ ہے تو وہ والی فیلنگ ہے. اللہ میاں نے آپ کو اگر غفار پیدا کیا ہے تو آپ ساری زندگی غفار ہی رہیں گے, جمیلہ بننے کی کوشش نہ کریں. آپ آج آ رہے ہیں فیس بک پہ, پہلے ان کا نام وسیم تھا, آج کل پہلے محمود نام تھا, اب محمودہ رکھ لیا انہوں نے نام. بھائی یہ نہیں ہے, یہ نیچر چینج نہیں کر سکتے آپ. گورا تو کنفیوز ہے نا, وہ تو ٹینشن میں کہ یار میں کروں کیا, وہ قانون بنا رہے ہیں, ہمیں تو کوئی ٹینشن ہے. تو خدا کے غلام میں اس نے ہمارے لیے اخلاقیات کا دائرہ کھینچ دیا کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ہم نے جب مان لیا نا کہ معبود ہے تو اس کا مطلب ہمارا خدا سے رشتہ ہے. اب ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا. تو الف لام میم میں اللہ نے کلمے کو ثابت کر کے نا پورے حکام دیے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. پوری تفصیل ہے جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. اللہ تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ. گورے کے پاس قرآن نہیں ہے,
اس نے ماں باپ کا حل کیا رکھا ہے یار, بوڑھے ہو گئے, ٹینشن ہے, گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوئے, وہاں رکھو, اچھا لائف کو ان کو انجوائے کرنے دو, اور یہ ہمیں بھی لائف کو انجوائے کرنے دیں. قرآن نے کیا کہا, جس کو بوڑھے والدین ملے, حدیث میں آتا ہے, حدیث بھی قرآن ہی کی تشریح ہے, جس کو بوڑھے والدین ملے اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا, اس پر اللہ کی لعنت, کہ اتنا بہترین جنت کا آپشن اس نے ضائع کر دیا. یہاں ڈیفنس ہے, یہاں کتے پالنے کا بڑا رواج آ رہا ہے. ڈیفنس میں جو ہے نا, شو کے لیے کتے بہت پالے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ, اسلام میں کتا پالنا جائز بولو نہیں ہے. گھوڑے پالتے ہیں, ان کو پالنے دیں یار. صرف حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہو آپ, اگر ضرورت ہے حفاظت کی, یا شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ, شو کے لیے, دل بہلانے کے لیے نہیں رکھ سکتے. انگریزوں میں جو کتے پالنے کا رواج آیا نا, جب ان کے فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے, بچے مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ, تو دل بہلانے کے لیے جانور رکھنے پڑے ان کو. تو یہ ڈیفنس والوں سے میری ایک گزارش ہے کہ کتے کو جب اللہ نے ایک حکم دے دیا تو چھوڑ دو یار. لوگ کہتے ہیں وفادار ہے, تو وفاداری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے, شکار کرو نا اس سے, حفاظت کے لیے ضرورت ہے تو رکھو, وفاداری ہے تو جانور نا. دیکھو جانور میں اچھی کوالٹی اس کی اپنی سوچ سے نہیں ہوتی, اسی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملتا. اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, وہ بے وفا بن ہی نہیں سکتا. یہ خوبی نہیں ہے کتے کی کہ آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دو. انسان وفادار بنے پھر محبت کرو, کیونکہ وہ بے وفا بھی بن سکتا ہے اور وفادار بھی, اپنے اختیار سے وفا کر رہا ہے, اس سے محبت ہوگی اولاد میں جو آپ کی اولاد وفا کرتی ہے. کتا تو اس میں تو سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے ہیں, وہ بے وفائی کر ہی نہیں سکتا, تبھی اس کو نہ ثواب ملتا ہے. اور کچھ جانوروں میں بے وفائی کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں, وہ بے وفائی رہیں گے, تو ان کو بے وفائی پہ ہم برا نہیں کہہ سکتے, وہ ہے ہی ایسے بھائی, اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا. تو جانور ہے, فیملی ممبر بنانے کی اجازت نہیں ہے, جانور ہے, آپ حفاظت کے لیے رکھیں, کام لیں اس سے. نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کی نیکیوں میں سے ایک قرات کم ہوتا رہے گا, نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی. شکار کے لیے جیسے پیرٹس پالے ہوئے ہیں, پرندے پالے ہوئے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے, یا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, پھر کتے سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ سسرال والے آ رہے ہیں کہ یا دوسرے لوگ آئے ہیں, پہلے سے کتوں کو پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو سالے والوں کو ڈرانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ بات. تو جلدی میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے, یعنی ہم نے اس کی غلامی کرنی ہے, لیکن اس نے بتا دیا کہ میں تم پر اتنے مشکل احکام نہیں ڈالوں گا کہ تم اس کو برداشت نہ کر سکو. میں یہ کروں گا کہ بری چیزوں کو ناجائز کر دوں گا, اچھی چیزوں کو لیگل کر دوں گا, جائز کر دوں گا. زنا حرام کر دیا, نکاح کو اس نے کیا کر دیا, صرف حلال نہیں کیا, پیغمبروں کی سنت بنا دیا اس نے. اب آپ نکاح کی طرف نہ جاؤ اور زنا کی طرف جاؤ تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, پھر وہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. پھر یہ اشکال کہ اللہ کا ظرف اتنا چھوٹا کیوں ہے, وہ جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے. اللہ کہتا ہے جب میں نے تیرے لیے پوری کائنات بنا دی, مسجود ملائکہ بنایا, اور اتنا کچھ رزق تجھے دیا, اشرف المخلوق بنایا, اور پھر تیرے لیے حلال کے دروازے بھی کھول دیے کہ بھائی نکاح کر تو, اب کتنی کر یہ میں نہیں بتا سکتا, لیکن اللہ نے اجازت دے دی, تو پھر تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا اللہ کا, پھر وہ سزا دے گا. اس نے کہہ دیا کہ دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے, کوئی پتھروں کے سامنے جا کے جھک رہا ہے, کوئی کہاں آگ کی پوجا کر رہا ہے. اللہ نے کہا تم نے کس کی عبادت کرنی ہے, خدا کی. اس کا طریقہ بتا دیا, 5 ٹائم نماز ہوگی. اس جیسی عبادت خدا کی قسم دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی نہیں ہے عبادت, یہ کوئی اور ذات ہے جو سکھا رہی ہے. دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ باقاعدہ وضو کرو, دانتوں کو صاف کرو, ناک کو صاف کرو, چہرے کو دھو, ہاتھ کو دھو, اس کے بعد خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ. ہے کوئی ایسا مذہب دنیا میں؟ پھر اس طرح سے اس کی حمد و ثنا کرو, پھر رکوع کرو, پھر سجدہ کرو, کہیں بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہہ دیا کہ اس عبادت میں کیا ہے, پورے سال میں 1 مہینہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑنا ہے, زندگی میں 1 دفعہ میرے گھر کی زیارت کرنی ہے, اور اسی کی عبادت میں ہے کہ جو بڑھنے والا مال ہے اس میں سے 2.5% سال میں 1 دفعہ کس کو میرا ٹیکس ہے جو کس کو دینا ہے, غریبوں میں بانٹ دینا. کوئی بتاؤ کوئی غلط حکم اس میں نظر آ رہا ہے؟ کتنا تھوڑا سا رکھ دیا 2.5% یار, وہ بھی سال میں. اس سے زیادہ گورنمنٹ ہم سے نچوڑ لیتی ہے پورا, اور ریٹرن میں دیتی کچھ نہیں ہے. یہ گٹر دیے ہیں جو ڈھکن لیس گٹر ہیں, دیکھ لو نا, ڈھکن لیس گٹر ہے. ہم کس کے غلام ہیں بھائی؟ اللہ کے غلام. اچھا, لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں یار ہم اس میں لگے رہیں گے تو ہم تو ترقی سے پیچھے رہ جائیں گے. گورا ان سب باتوں سے آزاد ہو کے خلاؤں میں سفر کر رہا ہے, اور ہم ابھی تک اسی میں, یہ زنا ہے, یہ نہ کرو, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو, شراب نہ پیو, سود نہ کھاؤ, 5 ٹائم نماز پڑھو, کتے نہیں پالو. ابے ان چکروں میں کیا رکھا ہے؟ گورا کہاں سے کہاں پہنچ گیا.
تو خوب اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ گورا شراب پی کے یہاں سے وہاں نہیں پہنچا ہے, ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے سے نہیں پہنچا, وہ جس کام سے پہنچا ہے اس کام سے اللہ تھوڑی روک رہا ہے آپ کو. وہ محنت کر کے اسٹڈی کر کے پہنچا, تو اسٹڈی سے کسے روکا آپ کو بھائی؟ نہیں ہے بات میرا خیال. بلکہ حدیث میں تو ترغیب ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. طاقت صرف جسمانی تھوڑی ہوتی ہے, سائنس ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہوتی ہے اور معاشی طاقت بھی ہوتی ہے. صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے, بڑے بڑے بزنس تھے ان تھے. نبی نے ان کو تو نہیں کہا کہ تم نے اتنا پیسہ کیوں کمایا ہوا ہے, ٹھیک ہے بھائی کمایا ہوا ہے اچھی بات ہے. 400 گھوڑے کہا جاتا ہے حضرت عثمان نے ایک جہاد میں دیے, تو 400 گھوڑے اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی ایک گھوڑا, تو 400 گھوڑے جس کے پاس تھے جو انہوں نے صرف ڈونیٹ کیے ہیں, تو آپ بتاؤ کہ ہوں گے کتنے ہیں؟ تو نبی نے تو ان کو نہیں کہا کہ میرے گھر میں تو 40 دن چولہا نہیں جلتا اور تم اتنا کروڑوں کا بزنس کر رہے ہو. کہیں بھی نہیں ملتا کہ بزنس اسلام میں کیا ہے, حرام ہے, جتنا مرضی کماؤ بھائی. تو ترقی سے آپ کو اسلام نہیں روک رہا, انسان کا بچہ بنانے کا حکم دے رہا ہے کہ انسان کا بچہ بن کے ترقی کرو. گورے نے سارا فوکس کر دیا ترقی کو, جس کی وجہ سے ان کا جو سوسائٹی میں تباہ ہوئی ہے, سوسائٹی فطرت سے بغاوت, خدا کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا. تو ہمیں ایک پہلو تو ان کا نظر آ رہا ہے ترقی, مریخ اور چاند کی باتیں. دوسرا پہلو جو انتہائی خطرناک ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے, جس کی میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. اتنی ترقی کر کے بھی خودکشیوں کا ریشو سب سے زیادہ اس کنٹری میں ہے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. اس کا مطلب کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے, کوئی بہت بڑا فالٹ ہے کہ جو سب کچھ ہو کے بھی کیا ہو رہا ہے, جو انسان کا ایک مقصد ہے خوشیاں ملے اس کو, وہ پھر بھی نہیں مل گی. تو یہ قرآن کا میرے بھائی پیغام تھا. تو آج سے توبہ کرو, پہلا تو یہ عزم کرو ہم کس کے غلام ہیں, اللہ کا. اچھا, کلمے کا آخری مطلب یہ کہ معبود بھی صرف وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہی ہے, معبود تو ہے لیکن ہے بھی صرف وہی, اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے معبود ہونے میں. یہ 4 پیغام اس کلمے میں اللہ نے ہمیں دیے ہیں, تو اپنی زندگیاں اس پیغام کے مطابق لانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تھا, آپ کی شادیاں کر سکتی ہیں, آپ نے بتایا. یہ کہہ رہے ہیں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ کتنی شادیاں اسلام میں کر سکتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ بلال بھائی پوچھ رہے ہیں, تو بھابھی ان سے خود ہی الجھ لیں بعد میں. بلال بھائی پوچھ رہے ہیں کتنی شادیاں کر سکتے ہیں. بلال رحمت اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کتنی شادیاں کر سکتے. تو آپ تو میرڈ ہیں نا ماشاء. ہاں, تو بس وہ اب آپ کو گھر جا کے پتا چلے گا کہ آپ کتنی کر سکتے. ویسے تو صرف 4 کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. ابھی ان کے کہنے کو اجازت کی ضرورت ہے اس میں. دیکھیں پورا بیان ایک طرف اور اب بات کیا چل رہی ہے. یہ اقبال بھائی پوچھ رہے میرے سالے صاحب, یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی سے اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں. وہ پورے بیان کا, اب لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت مفتی صاحب شادیوں پہ بات کرتے ہیں, آپ تو بتا دے رہے. تو اقبال بھائی نام بتا. سالے صاحب اقبال بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بیوی سے اجازت ضروری ہے. دیکھو اگر بیوی سے اجازت ضروری ہو تو پھر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو یہاں قرآن پڑھا گیا اس کی برکتیں اللہ نصیب کرے. اس گھر میں بھی اللہ اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اس قرآن کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت اچھی بات. یہ بھی معجزہ ہے نا قرآن کا. کام پڑھتے ہیں, بتاؤ کیوں کام پڑھتے ہیں, اسکول کے نام جی انٹیلیکس. اچھا, مولانا عبدالستار صاحب والا. یہ فادر. اچھا بھی, اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی آپ کو. بہت یہ چھوٹے بھائی اگر دل میں ہاتھ ملاؤ. یہ بیٹھ دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما, اس میں جو حق بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو قرآن یہاں پڑھا گیا ہے اپنے دربار میں اس کو قبول فرما. اے اللہ اس کے حلال کو حلال سمجھنے کی, اس کے حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس قرآن کی برکتیں اس گھر کو بھی نصیب فرما, اس علاقے کو بھی نصیب فرما, پورے شہر کو نصیب فرما. جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما. اس قرآن کو ان کے والدین کے لیے اور جن استاذوں سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے اللہ ان استاذوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ جو ہمارے مرحومین اور اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما. جو بھی بیمار ہیں اللہ تو اپنے فضل سے ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں اللہ تو ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما. جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما.
ریان صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے جی، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر نہیں پھیرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اس بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، اور دوسری روایت میں لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے قابل قبول ہے، اور مسئلہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط حدیث چاہیے، لیکن اس سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا اور غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے یہ۔ کیا فرض نماز کے بعد امام کا ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا اور مقتدیوں کا آمین کہنا درست ہے؟ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک نہ ہو اور اپنے اذکار کرتا رہے یا اٹھ کر چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ ابو عبیدہ۔ دیکھیے، فرض نماز کے بعد جو ہمارے بر صغیر میں مساجد میں ائمہ حضرات کا دعا کا ایک معمول ہے، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بات تو صحیح احادیث میں بہت کثرت سے ہے کہ نمازوں کے بعد، فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو کئی احادیث میں ہے۔ تو لیکن اس سے فرض سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ دوسری احادیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام والی دعا کے بغیر بیٹھتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے۔ تو علماء نے تطبیق یوں دی ہے کہ فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھا جائے، پھر سنتوں کے بعد دعا مانگی جائے، اور وہ دعا بھی کیا ہے؟ وہ وظائف ہیں، کیونکہ ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ دعائیں خود نبی نے کیسے مانگی ہیں، صحابہ نے کیسے مانگی ہیں؟ تو ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے اور صحابہ پیچھے آمین آمین کہتے تھے، ایسا نہیں ملتا ہمیں حدیث میں، نہ فقہ میں ملتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے حدیث میں نہیں ہے تو فقہ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہ تو قرآن و حدیث ہی سے مرتب کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو دعائیں ملتی ہیں وہ وظائف ہیں، یعنی نبی نے آیت الکرسی پڑھی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، مخصوص الفاظ کی دعائیں ہیں جو ہاتھ اٹھائے بغیر ہیں۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھنا چاہیے، پھر سنتیں پڑھیں، پھر یہ مخصوص وظائف پڑھیں۔ اور اگر کسی نے فرض نماز کے بعد ہی سارے وظائف پڑھ لیے تو بھی گنجائش ہے اس کی، بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں۔ تو لیکن یہ جو فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کے پراپر طریقے سے امام دعا مانگ رہا ہے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک ہیں، یہ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا، اور اس کا معمول تو بالکل ہی نہیں ملتا۔ اگر نبی ہر نماز کے بعد ایسے کرتے تو ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہوتی، کیونکہ یہ خود فقہ کا ایک پراپر اصول ہے جو فقہاء نے لکھا ہے، خاص طور پر حنفی فقہاء نے تو اس اصول کو بہت اہمیت دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کثرت سے کیا جاتا تھا، تو اس کو اگر ایک ہی راوی نقل کر رہا ہے تو یہ خود اس حدیث کے یعنی اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اتنی کثرت سے عمل ہوا ہے تو صرف ایک روایت کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے پھر یا تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ نبی نے کبھی کبھار یہ کام کیا، اگر ایک روایت ملے گی تو یوں سمجھا جائے گا کبھی کبھار کیا، اس سے آپ معمول نہیں نکال سکتے کہ معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کیونکہ بار بار ایک عمل ہو رہا ہے تو صرف ایک صحابی کیوں روایت کر رہے ہیں؟ تو صحابی سے تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ممکن ہے صحابی سے جو آگے جس نے روایت کی ان سے غلطی ہوئی ہو۔ تو اس لیے ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے۔ پھر فقہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش ہیں، فقہ حنبلی دیکھ لیں، فقہ مالکیہ دیکھ لیں، فقہ شافعی دیکھ لیں، فقہ حنفی دیکھ لیں، ان کی جو معتبر عربی کتابیں، اردو کی بات نہیں کر رہا، جو صدیوں سے معتبر عربی کتابیں چلی آ رہی ہیں، اس میں بھی کوئی ایک حرف بھی نہیں ملتا۔ فقہ حنفی کی مشہور فتوے کی کتاب ہے فتاوی شامیہ، اس میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد امام دعا مانگے گا ہاتھ اٹھا کے، حالانکہ فقہ میں تو بہت باریک باریک جزیات بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ دیکھ لیں، اس میں تو الٹا لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور کھڑا ہو جائے۔ تو اگر فقہا اس کو سنت سمجھتے تو عالمگیریہ میں تو لکھا ہوتا نا، وہ اتنا جزیات باریک باریک بیان کرتے ہیں، وہ اتنی اہم چیز فقہا سے کیسے نظروں سے اوجھل ہو گئی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بر صغیر میں ایک چیز ہے جو بعد میں شروع ہوئی ہے، اس کا ہمیں شروع کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ فقہ شافعی کی آپ جو مستند کتابیں ہیں فقہ کی ان میں بھی نہیں ملتا، نہ حنابلہ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، نہ مالکیہ کی جو معتبر کتابیں ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو یہ اکثر اردو فتاوی میں یا بعد میں جو عربی کتابیں لکھی گئی ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں، ان میں کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی روایات، ایک آدھ روایات پیش کی ہیں
جن کی صنعت میں بھی کچھ کلام ہے. تو اس لیے ہماری رائے میں یہی ہے. اور اس پر لوگ کہتے ہیں کہ میرا تفرد ہے, میں جمہور سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے, ان کا پورا اس پہ ایک رسالہ ہے کہ وہ اسی میں یہی ثابت کیا کہ فرائض کے بعد یہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پورا ایک رسالہ ہے اصل الفتاوی میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑے مدلل انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملتا ہمیں اس کا, تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن بہرحال مسئلہ کوئی بہت زیادہ اہمیت کی نوعیت کا نہیں ہے, اس لیے ایسا نہ کریں کہ میرا کلپ سن کے آپ اماموں کو تنگ کرنا شروع کر دیں. مسجدوں میں پھڈے بازی نہ کریں, امام کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. وہ اگر دعا مانگ رہے تو مانگتا رہے, آپ کچھ نہ کہیں, آپ ہاتھ نیچے کر کے آرام سے بیٹھے رہیں. فتنہ نہ پھیلائیں مسجدوں میں. آج کل مسئلہ یہ کہ ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے تو تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. اگر امام ان علماء کو فالو کر رہا ہے جو اس دعا کے قائل ہیں تو اس کو کرنے دیں, آپ اس کو تنگ نہ کریں. بدعتی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگانا یا اختلاف کو حد سے بڑھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے مسئلہ سن لیا, بس خود عمل کر لیں. اگر کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو چھوڑ دیں. اس سے بڑے بڑے مسائل بہت ہیں آج کل, ان کو فوکس کرنا چاہیے, ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے. بس اپنی رائے کا اظہار کر دیں اور پھڈے بازی نہ کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. باقی یہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے رہیں یا اپنا وظیفہ پڑھتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے رہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اٹھ کے نہ جائیں آپ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا کلپ سن لیتے ہیں, اب امام اجتماعی دعا مانگ رہا ہے, وہ اٹھ کے ٹانگے کندھے پھلانگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, سب لوگ اسے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اختلاف کی صورت پیدا کرنا مسجد میں, یہ ٹھیک نہیں ہے. بھئی عوام کو کیا پتا, عوام تو بیچاری امام کو دیکھ رہی ہے اور امام صاحب نے کسی مولانا سے فتویٰ لیا ہوا ہے تو وہ عمل کر رہے ہیں. تو آپ ایک اختلاف کا مسجد میں ماحول پیدا نہ کریں. آپ گردن نیچے جھکا کے بیٹھے رہیں آرام سے. ایسا نہ کریں کہ امام دعا مانگ رہے اور آپ ہر نماز میں نا اس طرح لوگ پھلانگنا شروع کرتے ہیں, پھر سب لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو, آپ جواب دیتے ہیں بدعت ہے. پھر ایک نئی جنگ اور ایک مناظرے بازی کا ایک آغاز شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے تمیز سے منہ نیچے کر کے بیٹھ جائیں. جب دعا ختم ہو جائے تو تمیز سے گھر چلے جائیں. تو چھیڑ چھاڑ نہ کریں مسجدوں میں, اللہ کا واسطہ. پہلے کم پھڈے ہیں جو مزید پھڈے ہم شروع کریں. تو اس لیے نہ امام کو تنگ کریں نہ مقتدیوں کو تنگ کریں, تمیز سے منہ نیچے کر کے بیٹھے رہیں. اور کبھی کبھار دعا میں شرکت کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, کبھی کبھار تو جائز ہے. اس کو معمول بنا لینا جس سے لوگ اس کو سنت سمجھیں, اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے, ہم اس طریقوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے.